آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت میں محسوس نہیں ہوتا۔ اور جھک کر سلام کرو زہرا کے آستانے کو، حسین پال کر دیا جس نے زمانے کو۔ اور جو کچھ مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، جو کچھ مانگنا ہے یارو مانگو در زہرا سے، کہ اس در کا گدا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اور کرم کا مخزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، کرم کا مخزن سہا کا مرکز عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی صورت نبی کی سیرت نبی کا نقشہ جناب زہرا۔ حاضرین کرام، بحمد اللہ تعالی جمعۃ المبارک کے خطبہ پاک میں آپ حضرات وسیلہ کی شرعی حیثیت اس موضوع پر چند گزارشات سن رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وسیلہ کی شرعی حیثیت یہ قرآن و حدیث اور انبیاء، شہداء، صالحین، اولیاء کاملین سے ثابت ہے، اور وسیلہ کا انکار فقط خارجی اور معتزلہ نے انکار کیا ہے، اور یا وہ لوگ جو خارجی اور معتزلہ سے متاثر ہوئے انہوں نے وسیلہ شرعی کا انکار کیا ہے۔ وسیلہ کی شرعی حیثیت قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، ارتکاب معصیت کر لو، تم سے گناہ سرزد ہو جائیں، تو تم کیا کرو؟ جاؤک، میرے محبوب کے پاس آ جاؤ۔ اللہ کو یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کہ تم میرے محبوب کے پاس آؤ۔ اللہ تو یہ ارشاد فرماتا کہ تم میرے پاس آؤ، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، تم میرے محبوب کے پاس آ جاؤ، اور وہاں آ کر کیا کرو؟ فاستغفر اللہ، اپنے اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو، حالانکہ اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، جب تم میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرو گے، مجھ سے معافی مانگو گے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور میرا محبوب بھی تمہارے لیے توبہ استغفار کرے گا، تو پھر میں اپنے محبوب کے صدقے تمہارے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اور لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور تم مجھے بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ یہ آیا مبارکہ وسیلہ کے لیے بہت بڑا عظیم ثبوت اور دلیل ہے، اور یہ ارشاد خداوندی ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلی امتیں بھی، ان کے انبیاء بھی حضور کے وسیلہ سے ہی دعا مانگا کرتے تھے۔ سرکار کی ظاہری زندگی میں بھی صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے ہی
ہر چیز طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی یہی حکم ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو میرے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے دعا مانگو، میں اللہ اپنے محبوب کے صدقے تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، اور جو تم میرے محبوب کے صدقے اور وسیلے سے طلب کرو گے میں اللہ تمہیں عطا کر دوں گا۔ دیکھو آدم صفی اللہ علیہ السلام نے سرکار کی جلوہ گری سے پہلے حضور کا نام نامی اسم گرامی پیش کر کے توبہ استغفار کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے آدم صفی اللہ کی غلطی معاف کر دی، اور نوح علیہ السلام کی کشتی بھی حضور کے وسیلہ سے کنارے پہ لگی، اور ابراہیم علیہ السلام بھی نار نمرود میں حضور کے وسیلہ سے ہی محفوظ رہے۔ اس طرح سرکار کی ظاہری زندگی کے اندر صحابہ کرام علیہم الرضوان کوئی بات ہوتی، کوئی مشکل ہوتی تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ایک صحابی سرکار کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے، انہوں نے عرض کی یا نبی اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، ارتکاب معصیت ہو گیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم بتاؤ کیا گناہ کر بیٹھے؟ عرض کی یا نبی اللہ میں نے ایک غیر محرم عورت کو چھو لیا اور غیر محرم عورت کے قریب چلا گیا۔ آپ خاموش تھے تو فوراً وحی نازل ہوئی، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پیارے حبیب یہ پیغام اپنے صحابی کو سنا دو۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ جب صحابی گناہ لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے، اگر وسیلہ نہ ہوتا حضور روک دیتے، منع فرماتے کہ جاؤ جا کر اللہ سے معافی مانگو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ نبی تو اللہ کی توحید کا درس دیتے ہیں، اللہ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں، کیا معاذ اللہ نبی کو علم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ غیر اللہ کے پاس آیا ہے؟ نبی منع کیوں نہیں کرتے؟ نبی پاک علیہ السلام نے اس گناہ گار سے نفرت بھی نہیں کی، اسے پاس بٹھائے رکھا، اس کی مشکل سن کے آپ خاموش ہوئے تو صحابی کی توبہ استغفار، اعتراف جرم اور اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ کا اللہ نے لحاظ رکھتے ہوئے قرآن نازل کر دیا، اور جبریل نے آ کر کہا یا نبی اللہ اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتے ہیں، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے اس غلام کو کہہ دو قرآن نازل ہو رہا ہے۔ کیا فرمایا؟ اس غلام کو کہہ دو اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذالک ذکریٰ للذاکرین۔ یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ محبوب آپ کا غلام آپ کے پاس جو آیا ہے چل کر، تو ہم اس کی توبہ استغفار پر آپ کے وسیلہ سے ہم قرآن نازل کرتے ہیں۔ جب صحابی نے اپنی شان میں قرآن نازل ہوتے دیکھا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی، فرمایا کہ اے میرے صحابی تیری توبہ استغفار پر اور تیری معافی مانگنے پر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نازل کیا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبح و شام نمازوں کی پابندی کرو، اللہ اس کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ یہ چھوٹا سا اعزاز نہیں تھا، یہ بڑی سعادت تھی کہ کسی کے حق میں قرآن نازل ہو، کسی صحابی کے حق میں آیت نازل ہو، اس کی توبہ استغفار پر جبریل قرآن لے کے آ جائے۔ صحابی تو خوشی سے مچل گئے، صحابی خوشی سے جھوم اٹھے، اور صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی علی ھذا یا رسول اللہ،
اے اللہ کے محبوب کیا یہ حکم میرے لیے ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، میری ساری امت کے لیے ہے۔ تم امت کو کیا سکھاتے ہو؟ تم امت کو کیا بتاتے ہو؟ تمہارا کیا مشن ہے؟ تم امت کو کیا تعلیم دینا چاہتے ہو؟ کس دین کو ملت بیضاء تک پہنچانا چاہتے ہو؟ کون سا تمہارا عقیدہ ہے جس عقیدے کے لیے تم ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو؟ جی وسیلہ پیش کرنے والے مشرک ہیں، وسیلہ پیش کرنا گناہ ہے، وسیلہ پیش کرنا شرک ہے۔ ڈائریکٹ اللہ سے مانگو۔ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھانک کر تو دیکھا ہوتا کہ صحابہ کا عقیدہ کیا ہے، ان کا نظریہ کیا ہے، وہ کس بات پر عمل پیرا تھے، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی، ان کا عقیدہ اور ایمان کیسا تھا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ، شیر خدا، فاتح خیبر شکن، باب مدینۃ العلم، تاجدار حل عطا، مولا علی شیر خدا، باب مدینۃ العلم، مشکل کشا، کل ایمان، علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث کو مولانا اشرف علی تھانوی نے روایت کیا اور اکابرین دیوبند نے حیات برزخی رحمت للعالمین اس کتاب کے اندر یہ واقعہ لا کر اتنے بڑے اکابرین نے اس کتاب پر دستخط موجود ہیں کہ یہ کتاب درست بھی ہے، صحیح بھی ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ سرکار کے وصال با کمال کے 3 دن بعد میں حضور کی قبر اطہر کی زیارت کے لیے گیا۔ میں نے دیکھا کہ دور سے ایک عرابی آ رہا ہے اور وہ زارو کتار رو رہا ہے، اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہے۔ حضور کی قبر اطہر کے ساتھ چمٹ گیا اور پکار کر کہنے لگا، یا نبی اللہ، اللہ نے جو قرآن آپ پر نازل کیا اس کے اندر موجود ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولَ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یا نبی اللہ، آپ دنیا سے چلے گئے، کتاب کے اندر یہ حکم موجود ہے، میں گناہوں کا انبار لے کے آ گیا ہوں، اللہ کی بارگاہ کے اندر میرے لیے توبہ استغفار کریں۔ مولا کائنات علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اس کا استغاثہ، نبی پاک کو پکارنا، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کرنا، یہ اس کے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے جب نکلا نا تو میں نے سنا کہ حضور کے روضہ مبارک آپ کی قبر انور سے آواز آئی، اے عرابی جا، اللہ نے میرے صدقے تیرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ خاک پڑے ایسی زبان میں، خاک پڑے ایسے منہ میں جو ڈاکٹر ہو کر یہ کہے ملت بیضاء کو کہ نبی تو مر کے مٹی میں چلے گئے، آج کے دن ہم نبی سے بھی نہیں مانگ سکتے۔ ایسے پلیس ڈاکٹر کو پاکستان کی سرزمین پر لا کر اس سرزمین پاکستان کو ناپاک کیا گیا، ملت بیضاء کے عقائد پر دھچکا لگایا گیا اور ملت بیضاء کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے خبیث کو لا کر عقائد پر گفتگو کر کے لوگوں کو تشکیک کے اندر ڈالا، شک و شبہ کے اندر ڈالا اور نوجوانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ لیکن ملت بیضاء کے نوجوان عشق محمدی کا جام اپنے سینوں کے اندر محفوظ رکھو اور ایسے عقائد سے بچنے کی کوشش کرو۔ کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، کوئی پی ایچ ڈی کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، وہ لوگوں کو کلمہ پڑھائے، مسلمان کرے اور یہ کہے کہ معاذ اللہ یزید حق پر تھا۔ ایسے ڈاکٹر کی خباثت کو ہم پاؤں کی ٹھوکر سے رد کرتے ہیں اور ایسے ڈاکٹر کی ڈاکٹری گھر تک رہے، سرزمین پاکستان اس کی متحمل نہیں ہے۔ تو حاضرین محتشم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں صحابہ اپنی مشکلیں لے کر آتے۔ حضور کی ظاہری زندگی کے اندر بھی، آپ کے وصال با کمال کے بعد بھی سرکار کی بارگاہ ناز کے اندر آ کر توبہ استغفار کرتے اور معافی مانگتے۔ مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا کہ جب
امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیمار ہو گئے، فالج کا اٹیک ہو گیا، جسم ناکارہ ہو گیا، دوائی استعمال کرتے رہے، اطباء ڈاکٹر نے کہا لا علاج مرض ہے، اب چند دنوں کا انتظار کرو، اللہ کی بارگاہ کے اندر جانے والے ہو۔ یہ لکھنے والے اکابرین اہل سنت بھی ہیں، اور یہ لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی بھی ہیں، اور مولانا اشرف علی تھانوی کی تحریر پر سینکڑوں دیوبندی علماء کے دستخط موجود ہیں کہ جب امام شرف الدین بوصیری نے دیکھا کہ اب آخری وقت قریب ہے، بیماری ایسی ہے کہ لا علاج ہے، اطباء ڈاکٹر عاجز آ چکے، انہوں نے سوچا کہ جانا تو ہے، کیوں نہ ہو کہ آقا علیہ السلام کی نعت لکھ جاؤں، حضور پر درود و سلام پڑھ جاؤں۔ تو پھر امام شرف الدین بوصیری نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے۔ اب یہ قصیدہ بردہ شریف کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، کہاں سے یہ چلا، اولیاء کاملین نے اسے حرز جاں کیسے بنایا، اور اولیاء اللہ نے اپنے وظائف کے اندر شامل کیا، اور تمام تر مکاتب فکر کے علماء نے اس پر تقریضات لکھی، اس کی شرح لکھی گئی، اس کا ترجمہ لکھا گیا۔ جامعہ ازہر کے تمام شیوخ نے اس قصیدہ بردہ شریف کو حرز جاں بنایا، اور بڑی بڑی یونیورسٹیز اور کالجوں کے اندر اس قصیدہ بردہ شریف کو رائج کیا، اور صوفیاء اولیاء اللہ نے اپنے وظائف کے اندر رکھا، اور قصیدہ بردہ شریف کو بلا ناغہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ امام شرف الدین بوصیری نے جب یہ قصیدہ لکھا نا، تو اس کے اندر سرکار کی شان تھی، حضور کی عظمت تھی۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ یہ قصیدہ بردہ شریف اتنا مقبول ہوا کہ حضور علیہ السلام خواب کے اندر آ گئے۔ سرکار نے فرمایا بوصیری اب یہ کلام مجھے سناؤ، یہ کلام مجھے سناؤ۔ ایسی باتیں سن کر بد عقیدہ اور گستاخ لوگ ٹھٹھا مزاح کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، حق کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، برملا کہتے ہیں، ہم حق بیان کرنے کے اندر تم سے نہ ڈرتے ہیں، نہ تمہاری تضحیک سے ڈرتے ہیں، نہ تمہاری گفتگو سے ڈرتے ہیں، اور نہ تمہاری شر سے ڈرتے ہیں، اور نہ تمہاری گنڈا گردی کا خوف ہے ہمیں۔ ہم برملا کہتے ہیں کہ تمہارے اکابرین نے کہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بوصیری جو تم نے لکھا ہے مجھے سناؤ۔ پھر امام بوصیری قصیدہ بردہ شریف پڑھتے تھے، اور نبی پاک جھومتے تھے، حضور جھومتے تھے۔ اور اس کو بردہ کیوں کہتے ہیں؟ چادر والا قصیدہ۔ جب نبی پاک نے سنا تو سن کر اپنی ردائے نور اتاری، حضور نے اپنی چادر اتار کر امام بوصیری کو بطور انعام عطا فرمائی، اور وہ چادر دینے کی وجہ سے اس کا نام قصیدہ بردہ پڑ گیا۔ اب مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں جب صبح آنکھ کھلی تو امام شرف الدین بوصیری بالکل تندرست تھے، اور جو چادر خواب کے اندر نبی پاک دے کے گئے تھے وہ حضور کے پاس موجود تھی۔ دوستو، کسی کو کوئی خواب آئے، آپ کا دوست خواب کے اندر 100 روپیہ دے کے جائے، میرا کوئی عزیز 10,000 دے کے جائے، ہمیں کوئی ایک چادر دے کے جائے، کوئی لباس دے کے جائے، خواب کے اندر کوئی موبائل گفٹ کرے، ہم جاگیں گے ہمارے پاس موجود نہیں ہوگا، لیکن قربان جائیں سرکار کی حقیقت پر کہ حضور نے جو چادر عطا فرمائی وہ چادر دن کو بھی امام شرف الدین بوصیری کے پاس تھی، اور اس قصیدے کا نام چادر والا قصیدہ پڑ گیا۔ اور امام شرف الدین بوصیری کیا لکھتے ہیں؟ جب نماز فجر ہوئی، ایک درویش، ایک ملنگ، ایک اللہ والا امام شرف الدین بوصیری کے دروازے پر دستک دیتا ہے۔ حضور باہر آئے، دیکھا کہ صبح سویرے کیوں آئے ہو، بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا حضور جو قصیدہ آپ نے لکھا ہے نا وہ مجھے دے دو۔
امام شرف الدین بصیری فرماتے ہیں کون سا قصیدہ میں نے تو شائع نہیں کیا، کسی کو بتایا نہیں، کسی کو خبر نہیں، کسی کو پتہ نہیں، بتاؤ اے آنے والے سائل کون سا قصیدہ مانگ رہے ہو؟ کہا کہ اس طرح نہ کریں، رات جب تم آمینہ کے لال کو قصیدہ سنا رہے تھے، حضور سن کر جھوم رہے تھے، میں بھی پاس ہی موجود تھا، وہ قصیدہ بردہ لینے میں حاضر ہوا ہوں۔ پھر امام شرف الدین بصیری نے وہ قصیدہ ان کو عطا کیا۔ یہ ہے حقائق اہل سنت و جماعت، یہ ہے عقیدہ حق اہل سنت و جماعت، اس سے نہ راہ فرار ہے نہ کوئی انکار کر سکتا ہے۔ اپنے بھی مانتے ہیں، بیگانے بھی مانتے ہیں، سب تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بات درست ہے۔ اچھا کوئی آپ کو کہہ دے گا یہ ہے تو واقعہ ہی ہے نا جی، کون سی حدیث ہے؟ حدیث ہوتی تو ہم مان لیتے، چلو ہم حدیث مبارکہ ایک لے لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے حضرت سفینہ۔ اچھا بھئی یہ حضرت سفینہ کشتی میں سوار تھے، کشتی میں سوار تھے، سمندر کا سفر تھا، کشتی کے تختے جدا جدا ہو گئے، پانی کے بھنور کے اندر آ کر کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی، اور یہ حضرت سفینہ لکڑی کے ایک تختے پر بیٹھ گئے۔ بڑی مشکل ہے۔ اب کہتے ہیں مشکل وقت کے اندر اللہ کو پکارنا چاہیے، سب کہتے ہیں کہ حاجت روا مشکل کشا اللہ ہے، تو یہاں ہمیں فیصلہ کر کے بتاؤ نا کہ صحابی کے متعلق کیا خیال ہے؟ وہ اتنی مشکل وقت کے اندر پانی کے اندر ایک تختے پر بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ اللہ کو نہیں پکارتے؟ کیا انہیں پتہ نہیں مشکل وقت کے اندر اللہ کو بلانا چاہیے؟ خدا خدا کر کے وہ تختہ کنارے لگا، اور کنارے پر سارا سمندر تھا، کنارے پر سب سمندر کے کنارے پر سارا جنگل ہی جنگل تھا۔ آپ جب کنارے لگ کے جنگل کے اندر آئے، راستہ تلاش کرنے لگے، ایک مصیبت سے بچے تھے، دوسری سامنے سے شیر دھاڑے مارتا ہوا آ رہا۔ بھئی دوستو فیصلہ آپ نے کرنا ہے، بات بالکل درست ہے، حدیث ہے، حضور کے صحابی ہیں کہ وہ شیر آگے سے آیا اور اس طرح کھڑا ہو گیا۔ اس مشکل وقت کے اندر کیا کرنا چاہیے؟ آؤ اکابرین دیوبند کو دعوت دیتے ہیں، ہم اہل حدیث مکتبہ فکر کے علماء کو دعوت دیتے ہیں، آؤ میز پر بیٹھو، اس بات کا حل تلاش کر کے دو۔ ملت بیضاء کو یہ کہتے ہو مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا چاہیے، جو مشکل وقت میں کسی غیر اللہ کو پکارے وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ بے ایمان ہے، یہ تمہارا فتویٰ ہے۔ ہم تم سے پوچھنا چاہتے ہو، اب فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ یہ ہیں حضور کے پیارے صحابی، مشکل وقت آ گیا ہے، جان کے لالے پڑے ہیں، شیر دھاڑے مارتا ہوا آ رہا ہے، ایسے وقت کے اندر صحابی کو کیا کرنا چاہیے؟ تمہارا عقیدہ ہے کہ مشکل وقت کے اندر اللہ کو پکارنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو صحابی کو نہیں پتا مشکل وقت میں اللہ کو پکارنا ہے؟ حضور کے صحابی کو نہیں خبر دین کی؟ تم زیادہ پڑھ گئے ہو۔ وہ صحابی دیکھتے ہیں کہ شیر آ رہا ہے، اور جنگل کا شیر دھاڑے مارتا ہوا بالکل قریب آیا، فرمایا کیف یا ابا الحارث، اے جنگل کے شیر رک جا، تجھے پتہ نہیں آنا مولا رسول اللہ، میں نبی پاک کا غلام ہوں۔ لگاؤ فتویٰ صحابی پر، اگر صحابی پر فتویٰ لگا دو گے مشرک ہونے کا، شرک کا فتویٰ، مشکل وقت کے اندر غیر اللہ کو پکارا ہے، ہم صحابی نہیں مانتے، تو ہم تسلیم کریں گے کہ تمہارے اندر جرت ہے۔ اگر جرت نہیں تو قذاق نہ بنو، دین کے راہزن نہ بنو، دین کے ڈاکو نہ بنو، ملت بیضاء کو گمراہ نہ کرو، اور اس طرح کے ڈاکٹروں کو سرزمین پاکستان پر لا کر
لوگوں کے عقائد کو خراب نہ کرو اور نوجوانوں کی ایمان پر اور عقائد پر ڈاکہ نہ ڈالو اور اس طرح ملت بیضاء کو گمراہ نہ کرو۔ صحابی رسول نے کہا اس مشکل وقت کے اندر، اے جنگل کے شیر رک جا، تجھے پتہ نہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں؟ اچھا آگے کیا لکھا حدیث پاک؟ آگے کیا بتاتی ہے؟ جنگل کے شیر نے حضور کا نام سن کر قدم چومے، صحابی کے قدموں پر بوسہ دیا، اور بوسہ دے کر کیا کیا کہ بچھڑ گئے سے قافلے تھے، پھر شیر آگے آگے چلتا ہے، حضور کے صحابی پیچھے پیچھے چلتا۔ غور کرو، فکر کرو، ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرو، عقائد درست کرو۔ ہمارا عقیدہ دائیں بائیں سے پکڑا ہوا عقیدہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ یہاں سے لے کے امام الانبیاء کی ذات تک مضبوط بھی ہے، مربوط بھی ہے، اور ہمارا عقیدہ صحابہ اکرام والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ قرآن مجید والا عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ کوئی ایسا عقیدہ نہیں کہ جس کے دلائل اور شواہد نہ ہوں۔ تم تو اللہ اللہ اور توحید کی آڑ کے اندر دین پر ڈاکہ ڈالتے ہو، مصطفیٰ کریم کی شان پر ڈاکہ ڈالتے ہو، تم ملت بیضاء کو فتویٰ لگاتے ہو کہ تم نے غیر اللہ کو پکارا تم مشرک ہوگے، تم بدعتی ہوگے، تم دین سے نکل گئے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت سفینہ کے متعلق تمہارا کیا فتویٰ ہے؟ یہاں بھی دم ہے تو خم ہے تو بات کر کے دکھاؤ نا۔ پتہ چلا کہ ایسے مشکل وقت کے اندر اللہ کے رسول بھی مدد کرتے ہیں، اللہ کے ولی بھی مدد کرتے ہیں، اور ایسے مشکل وقت کے اندر کسی سے سوال کرنا یہ دین سے نکالتا نہیں، دین سے بندہ خارج نہیں ہوتا، اور سوال کرنا جائز ہے۔ شاید کوئی کہہ دے کہ حدیث صحیح نہیں، ضعیف ہے، تو پھر قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اشارہ، ٹائم ہو گیا، اشارہ قرآن مجید کے اندر ہے۔ اللہ کے ایک نبی کو کام کی ضرورت پڑ گئی، وہ نبی چاہتے تھے کہ میرا کام جلدی جلدی ہو جائے، خود بادشاہ بھی ہیں، خود اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں بھی استغاثہ کر سکتے تھے، اپنی بات اللہ کو کہنی چاہیے تھی۔ دیکھنے لگے اپنے اجتماع کے اندر، دیکھ کر فرمایا تم میں کون ہے جو بلقیس کا تخت لائے؟ وہ قرآن مجید کہتا ہے ایک قوی ہیکل دیو کھڑا ہوا، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے سیدی سلیمان اجازت دیں میں بلقیس کا تخت تمہاری مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ او وابیو دیوبندیو کہاں جاؤ گے؟ تمہارا کون سا قرآن ہے؟ تمہارا تو جنازہ نکل گیا۔ آصف بن برخیہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ آصف بن برخیہ نے کہا یا نبی اللہ، یہ کہتا ہے میں مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا، آپ مجھے اجازت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے نبی کیوں غیر اللہ سے سوال کرتا ہے؟ نبی کو توحید کا پتہ نہیں، اور نبی اللہ سے مانگتا، نبی جبریل کو کہتا، اللہ جبریل کو کہتا، نبی کیوں غیر اللہ سے مانگتا ہے؟ وہ بھی امتی سے سوال کر رہا ہے نبی۔ اگر نبی امتی سے سوال کرے تو جائز ہے، امتی دامن پھیلا کے اپنے نبی سے مانگے تو بردرجہ اولا جائز۔ کہا اچھا آصف بن برخیہ تو اٹھا ہے تو مجھے بتانا تو کتنی دیر میں تخت لائے گا؟ اس نے کہا حضور دیر کی کیا بات ہے، قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آپ آنکھ بند کر کے کھولے نا، تخت موجود ہوگا۔ اچھا یہ واقعہ ہم حضور کی امت کے کسی ولی کا بیان کرے نا تو طوفان آ جائے گا۔ قرآن بنی اسرائیل کے ولی کا واقعہ بیان کرتا ہے، اب ملا کیوں نہیں بولتا؟ بنی اسرائیل کے ولیوں کا کمال مانتا ہے اور حضور کی امت کے ولیوں کا کمال کیوں نہیں مانگتا؟ بلقیس کا تخت لانے کے لیے آصف بن برخیہ نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور آنکھ بند کر کے کھولو تے تخت سامنے ہوئے گا۔ اے لفظ قرآن دا اعلیٰ حضرت نے لکھیا ہے، اے لفظ قرآن دا پیر میر علی شاہ صاحب نے لکھیا ہے، اے لفظ داتا علی حجویری نے لکھیا ہے، اے لفظ فرید الدین گنج شکر نے لکھیا ہے،
اے لفظ سنیا دے کسے بندے لکھیا اے تے اللہ دا کلام ہے. اللہ دے ولی نے آکھیا حضور اے کیڑی گل کر دیو دیر دی, او تے جن نے وڈا کوی ہیکل دیو او تے آندا مجلس مکے گی تے آئے گا. نہیں, میں اللہ دا بندہ ہاں, میرے کول تھوڑا جا علم ہے تساں عطا کیتا ہے. وانا عتیک قبل ان یرتد الیک من طرفک, قرآن کہتا ہے وقال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا اس نے کہا آنکھیں بند کر کے کھولو, بلکیس کا تخت سامنے موجود ہوگا. بدبخت بے ایمان بے غیرت لوگوں, تم تھوڑے علم والے کی شان کو مانتے ہو کہ اس نے آنکھ بند کر کے کھولنے سے پہلے بلقیس کا تخت لا سامنے رکھا, اور جو کل ایمان مولا علی شیر خدا ہے اس کی شان کو کیوں نہیں مانتے جن کے پاس کتاب کا سارا علم ہے. ان کی شان کتنی اعلیٰ اور رفع ہوگی. بس آمدم برسرے مطلب اپنے عقائد درست کرو, دائیں بائیں کی باتیں سن کے پیچھے نہ چلو, جس لائی گلی او دے نال ٹر چلی, اپنے علماء سے رابطہ رکھو. آخر میں ایک سوال ہے, وہ سوال اور اس کا جواب سن لیں. چند دنوں سے نمازی احباب میں سے کچھ دوستوں